اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات بھیجیں وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جس کو اللہ نے بھیجا اور جس مذہب کو حضور سرور کائنات نے ہمارے درمیان منزل تکمیل پر پہنچایا اور جس دین کو آل محمد نے بچایا۔ عزیزان گرامی، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم دین اور مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم کعبے کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اللہ کے ان پیغامات پر ہے، ان میسیجز کے اوپر ہے، جو پیغام، جو میسیجز حضور سرور کائنات کے ذریعے سے ہمارے درمیان آئے۔ 1,24,000 نبی ہیں تو ہم نے 1,24,000 نبیوں کو مانا، جبکہ 1,24,000 کے نام ہم کو نہیں معلوم ہیں، پتے ہم کو نہیں معلوم ہیں، واقعات ہم کو نہیں معلوم ہیں، علاقے ہم کو نہیں معلوم ہیں۔ ہم کو ایک فیگر بتا دی گئی کہ 1,24,000 ہیں، لہٰذا ہم نے اس فیگر کو مان لیا کہ ہاں 1,24,000 ہادی اور رہبر ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ہمیں اپنے 12 نائب اور جانشین کے بارے میں بتایا کہ ہمارے یہ 12 نائب اور جانشین ہیں، لہٰذا ہم نے ان 12 نائبوں کو، ان 12 جانشینوں کو مانا۔ یہی رسول کے نائب، یہی رسول کے جانشین ہیں جن کو ہم اہل بیت میں مانتے ہیں کہ یہ اہل بیت میں ہیں۔ علی اہل بیت میں ہیں، فاطمہ زہرا اہل بیت میں ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اہل بیت میں ہیں، اور ان کی نسل پاک اور آل پاک میں آنے والے معصوم سلسلے کے لوگ یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور میں نے آپ کو آپ کی کہانی سنائی تھی، آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم اپنے بارے میں بھی تو معلوم کرتے چلیں کہ ہم ہیں کون، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا کیریکٹر کیا ہے، ہم ہیں کون۔ ہمارا کردار اور ہمارا کیریکٹر یہ رہا، کل کی بات کو آج اپنی بات سے جوڑتے ہوئے، کہ ہمارا کیریکٹر اور ہمارا کردار یہ رہا کہ چونکہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہماری نظروں میں نہ دولت کوئی چیز ہے، نہ حکومت کوئی شے ہے، نہ اقتدار کوئی شے ہے۔ چونکہ ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کہ جو فاتح خیبر ہیں، صاحب ذوالفقار ہیں،
جن کے لیے جبرائیل قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لہذا ہم کسی طاقت سے مروب نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمارا سلسلہ جس سے جڑا ہوا ہے، ہم جس کے غلام ہیں، ہم جن سے محبت کا دم بھر رہے ہیں، اگر ہم دنیا والوں کے سامنے جھک گئے تو پھر ہمارا آل محمد سے دم بھرنا ہی کیسا؟ اس کی بات ہی کیا کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت والے ہیں، ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ حسین کے ماننے والے ہیں، مگر ہم حکومت کے سامنے جھک گئے، اقتدار کے سامنے ہم نے سجدہ کر دیا۔ لیکن آج اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں اور وہ اہل بیت جن کی ڈیوڑی پر ہم 1400 برس سے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے دروازے پر 1400 برس سے ہم موجود ہیں، ہم نے ان کا در نہیں چھوڑا، حالات کیسے بھی گزرے، زمانہ کیسے ہی ہمارا مخالف ہوا، مگر ہم نے در اہل بیت کو نہیں چھوڑا۔ وہ اہل بیت ہیں کون؟ وہ اہل بیت ہیں کون؟ اس لیے کہ ہم 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں۔ عزیزان گرامی سنیے گا، ہم 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اہل بیت میں کون شامل ہے، کون شامل نہیں ہے، کس کو ہم داخل کریں، کس کو ہم مانیں، کس کو ہم نہ مانیں، کون داخل اہل بیت ہے، کون داخل اہل بیت نہیں ہے، اس لیے کہ معاملہ بہت بڑے گھر کا ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ کائنات عالم و آدم میں اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں۔ سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد حضور سرور کائنات کی ہے، مگر نہ اللہ کا گھر ہے، نہ اللہ کے بیوی بچے ہیں، نہ اللہ کی فیملی ہے، نہ اللہ کا خاندان ہے۔ لہذا کائنات عالم و آدم میں جو سب سے بڑا گھر ہے وہ محمد کا گھر ہے، وہ رسول کا گھر ہے۔ جو سب سے بڑا خاندان ہے وہ محمد کا خاندان ہے۔ بے شک رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے تو ہیں، مگر کائنات عالم میں سب سے بڑا گھر محمد کا گھر ہے۔ اب جتنے بھی ہمیں گھر والے ملیں گے، محمد کے گھر سے چھوٹے ملیں گے، بڑا کوئی نظر نہ آئے گا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ سب سے بڑی ذات کائنات عالم و آدم میں اللہ کے بعد رسول کی ہے، اور سب سے بڑا گھر رسول اللہ کا گھر ہے۔ تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے گھر والوں کے واسطے اپنی طرف سے کچھ کہہ سکیں کہ یہ شامل ہیں، یہ شامل نہیں ہیں، یہ اہل بیت میں ہیں، یہ اہل بیت میں نہیں ہیں۔ ہمیں کیا معلوم کہ کون اہل بیت میں ہے، کون اہل بیت میں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں معلوم نہ ہوتا اگر واقعہ قصہ نہ ہوتا۔ سنیے گا، اگر واقعہ قصہ نہ ہوتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا۔ مجھے حدیث قصہ اور واقعہ قصہ نہیں عرض کرنا ہے، آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ رسول بیٹی کے گھر تشریف لائے، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، بیٹا میں کچھ ذوف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر دے دو۔ بیٹی نے چادر دے دی، باپ چادر اوڑھ کے لیٹ گیا۔ بڑا نواسا داخل ہوا، چادر کے قریب پہنچا، نانا کو سلام کیا، نانا سے اجازت مانگی، چادر میں داخل ہو گیا۔ چھوٹا نواسا تشریف لایا، نانا کو سلام کیا، نانا سے اجازت لی، نانا سے اجازت لے کے چادر میں داخل ہوا۔ بھائی اور داماد گھر میں داخل ہوئے، اپنے بھائی کو سلام کیا، بھائی سے اجازت لی، چادر میں داخل ہو گئے۔ وہ بیٹی جس سے مانگ کے چادر اوڑھی تھی، وہ بیٹی آئی، باپ کو سلام کیا، باپ سے اجازت مانگی،
چادر میں داخل ہو گئی۔ اب چادر میں کون ہے؟ چادر میں رسول ہیں، چادر میں علی ہیں، چادر میں فاطمہ زہرا ہیں، چادر میں امام حسن ہیں، چادر میں امام حسین ہیں، پنجتن چادر میں ہیں۔ جب یہ پنجتن چادر میں آ گئے تو رسول نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، پالنے والے گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ پالنے والے گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت ہیں جو چادر میں ہیں۔ علی چادر میں ہیں، فاطمہ چادر میں ہیں، حسن چادر میں ہیں، حسین چادر میں ہیں۔ اب یہ واقعہ تو 1400 برس پرانا ہے، مگر دیکھیے اس کے علاوہ دو طبقے اور ہیں جو رسول اللہ سے رشتہ داریوں کا دم بھرتے ہیں۔ دو طبقے اور ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی رسول سے بہت قریب ہیں۔ ایک رسول کی زوجہ ہیں، ازواج رسول ہیں، اور دوسرے اصحاب رسول ہیں۔ ان کا بھی دعویٰ ہے کہ صاحب ہم بھی رسول سے بہت قریب ہیں۔ ایک کے پاس تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم زوجیت رسول میں ہیں، ہم حبال عقد میں شامل ہیں، ہم رسول کی بیویوں میں ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم صحابی ہیں، ہم نے ہاتھ پر آ کے بیعت کی ہے، ہم ایمان لے کے آئے، ہم مسلمان ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم سرکار رسالت کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا مرتبہ بہت ہے، ہم نے رسول اللہ سے ڈائریکٹ حدیثوں کو سنا ہے، ہم نے قرآن کی آیتوں کو رسول اللہ سے سیدھے سیدھے سنا ہے۔ وہ ہے اصحاب کرام۔ دو طبقے اور ہیں، ایک ازواج رسول اور ایک اصحاب رسول۔ یہ تو چادر میں آ گئے مگر بیویاں تو گھر میں ہیں، صحابی گھر کے باہر ہے۔ سنیے گا، صحابی گھر کے باہر ہیں، ازواج گھر کے اندر ہیں۔ لیکن آپ تاریخ سے پوچھئے تو تاریخ آپ کو بتائے گی کہ ایک بی بی چادر کا کونا الٹ کے آئیں، رسول سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں، تو رسول نے ان کو منع کر دیا۔ ام سلمہ چادر کے اندر نہ آؤ، چادر کے باہر رہو، تم خیر پر ہو، خیر پر ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا مگر چادر کے اندر نہیں بلایا۔ معلوم یہ ہوا کوئی خیر پر تو ہو سکتا ہے مگر اہل بیت میں نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ جلدی جلدی آپ کی خدمت میں آگے بڑھوں۔ گھر کے اندر بیوی کو منع کیا کہ چادر کے اندر نہ آؤ، گھر کے باہر جب مباہلے کی منزل آئی اور یہ آیت اتری کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ابناءنا و ابناؤکم، نساءنا و نساؤکم، وانفسنا و انفسکم۔ اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو حضور سرور کائنات میدان میں لے کے مباہلے کے انہی کو نکلے کہ جو زیر کسا تھے، جو چادر کے نیچے تھے۔ تو اب پتہ چلا چاہے چادر کے اندر کی بات ہو، چاہے گھر کے اندر کی بات ہو، چاہے میدان کی بات ہو، یہ علی، فاطمہ، حسن، حسین ہی ہیں جو اہل بیت میں ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔
آج دنیا ہم پر بگڑتی ہے، ہم سے ناراض ہوتی ہے کہ آپ اہل بیت میں صرف انہی بزرگوں کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ علی کو اہل بیت میں مانتے ہیں، فاطمہ زہرا کو اہل بیت میں مانتے ہیں، امام حسن کو اہل بیت میں مانتے ہیں، امام حسین کو اہل بیت میں مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو اہل بیت میں نہیں مانتے۔ عزیزان گرامی، ہم ماننے والے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں۔ ہمارا کام ماننا ہے، ہمارا کام داخل کرنا نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو رسول کے پاس جا کے کہہ دے، یا رسول اللہ فلاں زوجہ بھی تو بہت چاہنے والی تھی، فلاں صحابی تو بہت چاہنے والا تھا۔ ایک سلامات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو یہ ہیں اہل بیت عزیزان گرامی۔ ہم در علی پر بیٹھے ہیں، در فاطمہ زہرا پر ہیں، در حسن حسین پر ہیں، در اہل بیت پر 1400 برس سے ہیں۔ اب اس کے لیے زمانہ ہمیں بہت زیادہ برا بھلا کہتا ہے کہ صاحب آپ اس کے علاوہ کسی دوسرے دروازے پر نہیں جاتے، اس کے علاوہ کسی دوسری ڈیوڑی پر نہیں جاتے۔ اب اس کو ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ ہمیں تفسیر قرآن چاہیے ہے تو ہم در اہل بیت پر آتے ہیں، ہم کو احادیث رسول چاہیے ہے تو ہم در اہل بیت پر آتے ہیں، ہم کو اسلام چاہیے ہے تو ہم در اہل بیت سے آ کے لیتے ہیں، ہمیں قرآن چاہیے ہے تو ہم در اہل بیت سے آ کے لیتے ہیں، ہمیں واجبات و محرمات معلوم کرنا ہے تو ہم در اہل بیت پر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی دوسرے در پر نہیں جاتے، کسی دوسری ڈیوڑی پر نہیں جاتے۔ ہر مسئلے کا حل در اہل بیت پر ہے، ہر مسئلے کا حل در اہل بیت پر ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے در پر نہیں ہے۔ ان کا آپ کسی دوسری ڈیوڑی پر کیوں نہیں جاتے، کسی دوسرے در پر کیوں نہیں جاتے؟ ہم دوسرے در پر کیوں جائیں جب در اہل بیت ہی سے ہماری ہر ضرورت پوری ہو جائے، در اہل بیت ہی سے ہماری ہر ضرورت پوری ہو جائے۔ اس لیے عزیزان گرامی کہ ہمیں کچھ سامان چاہیے تھا، ضروریات زندگی میں ہمیں کچھ سامان چاہیے تھا۔ وہ سامان لینے کے لیے ہم ایک اسٹور پر جاتے تھے، ایک دکان پر جاتے تھے، جہاں سے ہمیں ہماری ضرورت کا ہر سامان مل جاتا تھا۔ جو سامان ہمیں چاہیے ہے ہمیں اس دکان سے مل گیا، اس اسٹور سے مل گیا، وہاں سے ہم سامان لے کے آ گئے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان دوست نے ہم سے کہا کہ آپ کو ان دکاندار سے، اس اسٹور سے کچھ خاص محبت ہے، خاص لگاؤ ہے، جو آپ آ کے اسی اسٹور سے، اسی دکان سے سامان خریدتے ہیں۔ بازار میں اور دوسری دکانیں بھی ہیں، بازار میں اور دوسرے اسٹور بھی ہیں، آپ وہاں کیوں نہیں جاتے، وہاں سے سامان کیوں نہیں لاتے؟ تو پہلے تو ہم نے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی کہ بھائی دیکھیے، ہم نے ایک ہی دکان پکڑی ہے، ایک ہی دکان پر جاتے ہیں، وہاں سے ہمیں ہماری ضرورت کا ہر سامان مل جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے جو سامان ملتا ہے وہ اصلی ملتا ہے، ملاوٹ نہیں ہوتی۔ سنیے گا، اصلی ملتا ہے، ملاوٹ نہیں ہوتی، اوریجنل مال ملتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس دکاندار سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، ہمارے والد بھی ضروریات کے لیے اسی دکان پر جاتے تھے، ہمارے دادا بھی ضروریات کے لیے اسی دکان سے سامان لاتے تھے، ہم خاندانی اسی اسٹور کے جانے آنے والے ہیں۔ کبھی اس اسٹور سے ہم کو دھوکہ نہیں ملا، کبھی اس اسٹور سے ہم کو نقلی مال نہیں ملا، کبھی اسٹور سے ہم کو ملاوٹی مال نہیں ملا، ہمیں اوریجنل مال ملا، اور ہم کو ہماری مناسب قیمت پر دام مال ملا۔ سنیے گا، ہمیں مناسب قیمت کے اوپر مال ملا۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 روپے کی چیز 100 روپے وصول لیے گئے ہوں۔ لیکن بہرحال ہمارے کچھ دوست تھے، ان دوستوں کا اصرار ہوا اور دوستوں نے کہا کہ ارے بھائی ہماری بھی تو بات مانو،
بازار میں اور بھی دکانیں ہیں، ان دکانوں پر چلو اور چل کر کے کہیں بھی دوسری دکان سے سامان خرید لو۔ تو ہم اپنے دوستوں کے کہنے پر ایک دن دوسری دکانوں پر گئے اور ایک دکان پر پہنچ کر کے ہم نے اپنے سامان کا پرچہ دکاندار کے حوالے کیا اور کہا کہ ہمیں یہ سامان چاہیے ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ سامان نکال کے ہم کو دے دو۔ تو اس دکاندار نے ہم کو روکا، کچھ سامان اپنی دکان سے اسٹور سے نکال کے کاؤنٹر پر ہمارے سامنے رکھا اور اس کے بعد کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے، ابھی ہم آتے ہیں، آپ یہیں رکیے، ابھی ہم آتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ اسی دکان پر چلا گیا جس دکان سے ہم سامان لاتے تھے، جس دکان سے ہمارا آنا جانا تھا، وہ وہاں سے سامان لایا اور لا کے اس نے ہمارے حوالے کر دیا۔ تو ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہے، یہ ہمارے ساتھ غداری ہے، آپ سامان لا کے دے بھی رہے ہیں اور اسی دکان سے لا کے دے رہے ہیں جہاں روزانہ ہم سامان لینے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب دنیا یہ نہ کہے کہ آپ در اہل بیت پر کیوں بیٹھے ہیں، دنیا والے بھی مال لینے آئے تو در علی ہی پر آئے۔ در اہل بیت ہی پر آئے، اس لیے کہ دیکھیے دیگ میں ایک چاول ٹٹولا جاتا ہے، جب بریانی دم ہوتی ہے تو اس کے سارے چاولوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے، ایک چاول دیکھ لیا، اگر چاول گل گیا تو دیگ تیار ہے، بریانی تیار ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب کچھ کمی کنی رہ گئی ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے بھی تاریخ میں ایک چاول ٹٹولا، تاریخ کی دیگ سے ہم نے ایک چاول نکال کر کے اس کو دیکھا کہ چاول کیسا ہے، اور اسی دن سے ہم ہوشیار ہو گئے۔ اس لیے کہ ایک دن قرآن میں ایک آیت اتری، جبرائیل امین ایک آیت لے کے آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے تمام کمالات امام مبین کی ذات میں جمع کر دیے۔ حضور سرور کائنات منبر پر تشریف لائے، مسجد بھری بھی تھی، صحابہ کرام کا مجمع تھا، رسول نے آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ جب آیت کی تلاوت فرما چکے تو مسجد کے ایک گوشے سے ایک آواز آئی، اللہ کے رسول، کیا امام مبین سے مراد توریت ہے؟ رسول نے بٹھا دیا کہ بیٹھو، توریت مراد نہیں ہے۔ ایک دوسری آواز آئی کہ اللہ کے رسول، کیا امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ رسول نے کہا انجیل بھی مراد نہیں ہے۔ اب ایک تیسری آواز آئی، کہنے والا کہہ رہا تھا، سوال کرنے والا سوال کر رہا تھا۔ تیسری آواز آتی ہے کہ اللہ کے رسول، کیا امام مبین سے مراد قرآن ہے؟ تو رسول نے کہا کہ قرآن کتاب مبین ہے، امام مبین نہیں ہے۔ ابھی رسول اور صحابہ کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد کے دروازے سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام داخل ہوئے۔ اور جیسے ہی مولا کائنات مسجد میں داخل ہوئے، رسول نے علی کو دیکھا، مجمع والوں کو مخاطب کیا کہ مجمع والوں دیکھو، یہ آ رہا ہے امام مبین، یہ ہے امام مبین۔ یہ ایک واقعہ کہ جب قرآن کی ایک آیت کی ہم کو مطلب عالم اسلام نہ بتا سکا،
سنیے گا، ایک آیت کا مطلب نہ بتا سکا تو جو رسول کی حیات میں، رسول کی زندگی میں، رسول کی موجودگی میں، رسول کے سامنے ہمیں ایک آیت کا مطلب نہ بتا پائیں، وہ بعد رسول اسلام کیا بتائیں گے؟ اچھا آپ کہہ لیجئے کہ بھئی ابھی تو قرآن نازل ہو رہا ہے، ابھی تو دین آ رہا ہے، ابھی تو مذہب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی سے کیسے آپ نے امتحان لے لیا؟ ابھی سے آپ نے کیسے پوچھ لیا؟ ابھی یہ تو ناانصافی کی بات ہے۔ آئیے آخر میں آئیے، سال بھر جب بچوں کو پڑھا لیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا امتحان ہوتا ہے، بیچ بیچ میں امتحان لیا جاتا ہے، لیکن سال بھر کے بعد اس کا امتحان لیا گیا، سال بھر کے بعد اس کا فائنل ایگزام ہوا کہ تمہیں جتنا پڑھایا ہے وہ تم پڑھے، سمجھے، سیکھے کہ نہیں سیکھے، تم کو معلوم ہوا کہ نہیں معلوم ہوا۔ یہ تو درمیان کی بات تھی، بیچ بیچ میں جیسے چیک کر لیا کہ تم کتنا جانتے ہو، کتنا تمہیں معلوم ہے۔ لیکن آئیے چلیے ہمارے ساتھ، حضور سرور کائنات حج آخر سے پلٹ رہے ہیں، خم کے میدان میں آیت آتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے، آپ بتا دیجئے اس بات کو جو آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ حضور سرور کائنات نے مجمع کو روکا، مجھے غدیر نہیں پڑھنا ہے، آپ کا ذہن اس طرف لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضور سرور کائنات نے مجمع کو روکا، مجمع رکا، صحابہ کرام جمع ہوئے کہ خیریت تو ہے، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے کہ قافلے کو روک دیا گیا؟ جہاں سے چوراہا ہے، چاروں طرف راستے چار طرف جا رہے ہیں، وہاں پر آیت نے آ کے ٹھہرا دیا۔ رسول نے مجمع کو روکا، حی علی خیر العمل کی آوازیں بلند ہوئیں، مجمع نے آگے رسول کو گھیرا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، کون سا حکم ہے، کیا بات پہنچانا ہے؟ تو رسول اللہ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ممبر بناؤ، سنیے گا، ممبر بناؤ۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہاں ممبر کیسے بنائیں، ہم ممبر کیسے بنائیں؟ دیکھیے یہ آخری تبلیغ کا زمانہ ہے، جب دین مکمل ہو رہا ہے، دین کامل ہو رہا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ ممبر بناؤ۔ صحابہ نے عرض کی کہ ممبر کیسے بنائیں؟ ہمیں ممبر بنانا نہیں آتا، یہاں جنگل میں ویرانے میں ہم ممبر کیسے بنائیں؟ جب رسول اللہ نے ان سے کہا کہ ممبر بناؤ اور انہوں نے اپنی معذوری کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہم ممبر کیسے بنائیں، جنگل میں ویرانے میں ہمیں ممبر بنانا نہیں آتا، تو رسول اللہ نے ممبر بنانے کا طریقہ بتایا۔ سنیے گا، ممبر بنانے کا طریقہ بتایا، کہا پالان پر پالان رکھو، ممبر بن کے تیار ہو جائے گا۔ لیجئے پالان پر پالان رکھا گیا، ممبر بن کے تیار ہو گیا۔ اب عزیزان گرامی یہیں کے اوپر تو ہم نے پرکھ لیا کہ جو دین کے مکمل ہونے کے موقع پر ممبر نہ بنا پائیں، وہ بعد رسول صاحب ممبر بنانے لگے۔ صلوات سید محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی یہ منزل اہل بیت ہے، خدا کی قسم ہم در اہل بیت سے وابستہ، ہم در اہل بیت پر ہیں۔ اہل بیت میں علی ہیں، ہم نے علی کو مانا،
اہل بیت میں فاطمہ زہرا ہیں، ہم نے فاطمہ زہرا کو مانا۔ اہل بیت میں امام حسن ہیں، ہم نے امام حسن کو مانا۔ اہل بیت میں امام حسین ہیں، ہم نے امام حسین کو مانا۔ اہل بیت میں ان کی نسل پاک آل پاک ہے، ہم نے اس معصوم سلسلے کو مانا جس معصوم سلسلے کو رسول اللہ نے بتایا تھا، جس کی خبر حضور سرور کائنات نے دی تھی۔ ان علی کی ٹہنی کے اوپر ہم نے پیشانی کو جھکایا جو علی مولود کعبہ ہیں، جنہوں نے ولادت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن پڑھا ہے۔ جب رسول استقبال کے واسطے تشریف لائے اور خانہ کعبہ میں پہنچے اور بی بی آغوش میں ایک شہزادے کو لیے ہوئے نکلی، رسول نے فرمایا کہ لائیے چچی جان میرے بھائی کو مجھے دیجئے۔ تو بی بی نے یہ فرمایا کہ ابھی اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، ابھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بی بی نے بچے کو رسول کے حوالے کیا، اور جیسے ہی رسول کے حوالے کیا، رسول کی گود میں دیا، اس بچے نے رسول کی آغوش میں آ کے آنکھیں کھولیں۔ جیسے ہی رسول کی آنکھ میں آ کے آنکھیں کھولیں، رسول مسکرائے، بچے نے مسکرا کے رسول کو دیکھا، رسول نے مسکرا کے بچے کو دیکھا، نگاہ سے نگاہ ملی، نگاہ سے نگاہ ملی۔ رسول نے فرمایا جس طرح تم نے مجھے اپنی نگاہ سے محسوس کیا ہے، میں نے اپنے علم سے محسوس کیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ نعرے فاطمی کا جواب یا زہرا ہے، نعرے فاطمی، نعرے فاطمی۔ آغوش میں شہزادہ ہے، نگاہوں سے نگاہیں مل رہی ہیں۔ دنیا میں آ کے سب سے پہلے جس چہرے کی زیارت کی وہ چہرہ رسول اللہ کا چہرہ تھا۔ دیکھیے صحابہ کی ڈیفینیشن یہ ہے، صحابی کی یہ تعریف بتائی گئی ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو حالت اسلام میں ایک مرتبہ بھی رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرے، جو حالت اسلام میں ایک مرتبہ بھی رسول کے چہرے کی زیارت کرے وہ صحابی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے اور ایک بار رسول کے چہرے کی زیارت کرے تو وہ صحابی ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا نے لاکھ علی کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کی، علی کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کی۔ علی کے فضائل دیکھ کے، علی کے موجیں مارتے ہوئے سمندر کو دیکھ کے جب دنیا سے علی کے فضائل سنبھلے نہ گئے، دنیا علی کے فضائل کو ہضم نہ کر پائی، تو انہوں نے یہ کہا کہ علی میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ علی بھی صحابی ہیں اور بھی بقیہ صحابی ہیں، اور بھی رسول کی بغض میں اٹھنے بیٹھنے والے صحابی، علی بھی صحابی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا بے شک کوئی فرق نہیں ہے، علی بھی صحابی ہیں، بقیہ سب صحابی ہیں، مگر صحابہ میں بھی علی کا مرتبہ بلند ہے۔ بقیہ صحابہ دنیا میں آئے تو کافر ماں باپ کی صورت دیکھی، علی دنیا میں آئے تو محمد کا چہرہ دیکھا۔ ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار اس علی پر، اس حیدر کرار پر، خدا کی قسم کہ جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں۔ جہاں آغاز خانہ کعبہ سے ہو رہا ہے، علی کی زندگی جس کی شروعات کعبے سے ہے، اور علی کی زندگی تمام ہوتی ہے مسجد کوفہ پر۔ اللہ کے گھر سے ملے،
اور اللہ کے گھر ہی میں شہید ہوئے. اس سرے پر بھی اللہ کا گھر, اس کنارے پر بھی اللہ کا گھر, آغاز بھی اللہ ہی کے گھر سے, دنیا سے رخصت بھی ہوئے تو اللہ ہی کے گھر سے. یعنی علی کی زندگی دو سجدوں کا درمیانی وقفہ ہے. دنیا میں آئے تو کعبے میں سجدہ کیا, دنیا سے گئے تو مسجد میں سجدہ کیا. یہ علی حیدر کرار ہے, خدا کی قسم. آج ہم غلامان اہل بیت علی کے فضائل بیان کرتے ہیں, اور علی کی فضیلتوں میں علی کے معجزات بیان ہوتے ہیں, علی کے واقعات بیان ہوتے ہیں, علی کی خدمتیں بیان ہوتی ہیں کہ جنہوں نے دعوت عشیرہ میں رسول کے ساتھ نصرت کا وعدہ کیا, جنہوں نے دعوت عشیرہ میں سب سے پہلے کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ دعوت عشیرہ ہے جہاں علی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. یہ دعوت عشیرہ ہے جہاں علی محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں. عزیزوں, وہ دعوت عشیرہ تھی جہاں پہلے رسول اللہ نے کھانا کھلایا, جہاں پہلے رسول اللہ نے پانی پلایا, اور اس کے بعد مسلمان اپنے خاندان والوں سے کہا کہ کہو اللہ ایک ہے, مانو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. مگر علی کے علاوہ کسی نے نہ لا الہ الا اللہ کہا نہ محمد الرسول اللہ کہا, لیکن علی نے لا الہ الا اللہ بھی کہا, علی نے محمد الرسول اللہ بھی کہا. یہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دعوت عشیرہ سے شروع ہوا اور کربلا تک آیا. کربلا تک آیا. کربلا کے میدان میں لا الہ الا اللہ کو خطرہ تھا, کربلا کے میدان میں محمد الرسول اللہ کو خطرہ تھا, کربلا کے میدان میں علی ولی اللہ کو خطرہ تھا. کربلا کیا ہے؟ ماں کھانے کھا کھا کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتے. وہ محمد کا نواسا, علی و فاطمہ کا بیٹا 3 دن کی بھوک اور پیاس میں اسلام کو بچا رہا ہے, مذہب کو بچا رہا ہے, لا الہ الا اللہ کو بچا رہا ہے, محمد الرسول اللہ کو بچا رہا ہے. اس لیے کہ یزید چاہتا تھا کہ اسلام مٹ جائے, یزید چاہتا تھا کہ دین مٹ جائے, یزید چاہتا تھا آواز اذان باقی نہ رہے, یزید چاہتا تھا کہ محمد کا کوئی نام لینے والا نہ رہے, یزید چاہتا تھا کعبے کا تقدس برباد ہو جائے, یزید چاہتا تھا مسجد کی حرمت باقی نہ رہے, قرآن نہ رہے, دین نہ رہے, اسلام نہ رہے. وہ سلام کیجئے حسین ابن علی پر جنہوں نے 1-2 پہر میں اپنے پورے اسلام کو بچا لیا, دین کو بچا لیا, مذہب کو بچا لیا. یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم زیارت میں کیا کہتے ہیں کہ آدم کے وارث تم پر سلام, نوح کے وارث تم پر سلام, ابراہیم کے وارث تم پر سلام. زیارت وارثہ, ہم حسین پر سلام کر رہے ہیں. بس عزیزان گرامی, کل انشاءاللہ اس کے آگے اپنی بات کو بڑھاؤں گا. آج بس یہیں کے اوپر بات تمام ہو رہی. یہ ایام عزا ہیں, یہ رونے اور رلانے کے دن ہیں. 3 محرم کا دن تمام ہو گیا اور 4تھی رات آ گئی.
محرم کی چوتھی رات، ہاں ہاں، کربلا کی لڑائی کا فیصلہ تو صبح عاشور ہو گیا۔ عصر عاشور کا انتظار نہ کیجئے کہ کون جیتا کون ہارا۔ کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی کے اختتام پر جا کے فیصلہ ہوتا ہے کہ جیتا کون اور ہارا کون، لیکن کربلا کی لڑائی اکیلی وہ لڑائی ہے جہاں پر آغاز میں اس کا فیصلہ ہو گیا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ایک طرف 3 دن کی بھوک تھی، ایک طرف 3 دن کی پیاس تھی، ایک طرف مشکلوں اور پریشانیاں تھیں، ایک طرف چھوٹے چھوٹے بچے صدائے العطش بلند کر رہے تھے، ایک طرف مشکیلیں سوکھ چکے تھے، ایک طرف حسین تھے، ان کے اصحاب تھے، ان کے انصار تھے، دوسری طرف دریا بہہ رہا تھا، حکومت تھی، اقتدار تھا، فوج تھی، لشکر تھا، کھانا پینا تھا، پانی تھا۔ صبح عاشورہ اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ جیتا کون اور ہارا کون، اس لیے کہ جو پیاسے تھے ان میں سے کوئی نکل کے پانی کی طرف نہیں آیا، جدھر دریا بہہ رہا تھا دریا کو ٹھوکر مار کے پیاس کی طرف ہڑ آ گیا، ہڑ آ گیا۔ رات بھر ٹہلا، رات بھر ٹہلتا رہا۔ کسی نے کہا ہڑ، بڑی بڑی لڑائیوں اور مارکوں میں دیکھا ہے، یہ کیفیت تیری نہیں دیکھی۔ ہڑ نے عجب جواب دیا کہ میں اپنے کو دوزخ اور جنت کے درمیان تب پا رہا ہوں، کہ میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں جہنم کے راستے پر باقی رہوں یا جنت کی طرف چلا جاؤں۔ رات تمام ہوئی، صبح کو ہڑ نے فیصلہ کر لیا، ٹھوکر ماری، سرداری کو ٹھوکر ماری، دریا کو ٹھوکر ماری، فوج و اقتدار کو ٹھوکر ماری، بیٹے کو لیے ہوئے، غلام کو لیے ہوئے، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے حسین کی خدمت میں آ گیا، حسین کے پاس پہنچا۔ فرزند رسول، حلی توبہ، کیا میرے واسطے بھی توبہ ہے؟ کیا میرے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں؟ کیا میری خطائیں بھی بخشی جا سکتی ہیں؟ حسین نے ہڑ کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، سینے سے لگایا، اے ہڑ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ کیا خوب تیری ماں نے تیرا نام ہڑ رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ لیجیے آیا وہ مہمان، حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا، آقا میں مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں، مہمان کی دل شکنی نہیں ہوتی، آقا میرے بیٹے کو جنگ کی اجازت دلوا دیجیے، میرا بیٹا میدان میں جائے، میرا بیٹا اس کو جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ حسین نے کہا ہڑ، اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو لڑنے کی اجازت دلوا رہے ہو؟ تو ہڑ نے عجب جواب دیا، کہا آقا میں اولاد کا داغ دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اولاد کا داغ کیسا ہوتا ہے۔ عزیزوں بس مجلس تمام ہو گئی، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اولاد کا داغ کیسا ہوتا ہے۔ عزیزوں یہ کربلا ہے، کربلا جہاں 13 برس کے قاسم موت کا مزہ بتا رہا ہے، بوڑھا باپ اولاد کا داغ دیکھنا چاہتا ہے کہ اولاد کا داغ کیسا ہوتا ہے۔ ہڑ کا بیٹا مقتل میں سدھارا، قیامت کی لڑائی لڑا، لڑتے لڑتے گھوڑے سے زمین پر آیا، بابا کو آواز دی، حسین پہنچے، ہڑ کا بیٹا دنیا سے سدھارا، حسین نے ہڑ کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا۔ آئے ہڑ کربلا میں عصر عاشور آ جانا، جب حسین علی اکبر کی میت اٹھا رہے ہو، کوئی سہارا دینے والا نہ ہو، زینب کبریٰ نکل آئی، ارے میرا علی اکبر، ارے میرا بیٹا، ارے میرے لال، کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟